افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب 1 آیت سے 10 آیت تک۔ 1 آیت سے خدا کے زندہ کلام میں یوں مرغوم ہے: اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمبرداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسموں کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس نے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک مضمون کا آغاز کیا۔ مضمون تھا جس میں ایک غلط فہمی تھی جو کہ میری کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہوئی، اور یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ مختلف دوستوں سے بات ہوئی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بدرو نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں، یہ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، اور اس پر ہم نے سیکھا تھا کہ اس کا وجود ہے کلام خدا کے مطابق، اور یسوع مسیح نے اس کو نکالا۔ اب اس سے ایک سٹیپ آگے ہم نے جانا تھا اس ہفتے، لیکن آج کا دن یعنی کہ 2 تاریخ نومبر کا جو مہینہ ہے، تمام بالخصوص ایک بڑا ہمارا جو فرقہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ کسی کا نام نہ لوں، اور کچھ اور لوگ مل کر آج کے دن کی اہمیت بڑی رکھتے ہیں۔ آج کے دن مسیحی لوگ جوگ در جوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، اپنے ان عزیزوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں۔ کچھ لوگ اسے آل سینٹ کا نام دیتے ہیں۔ ہم رہیں گے روحوں پر ہی، لیکن تھوڑا سا جو پیچھے ہم نے سیکھنا تھا اس کو اگلے ہفتے سیکھیں گے۔ اس ہفتے ہم اس حوالے سے سیکھیں گے کہ جو آج کا دن ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے دن کی جو اہمیت ہے، پوری دنیا میں بالخصوص یہ تو 2 نومبر کو ہمارے یہاں تو منایا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو اس کا خاص دن ہے وہ ہے 31 اکتوبر۔ 31 اکتوبر کی شام سے لے کر 1 نومبر کی صبح تک ایک دن منایا جاتا ہے جسے ہیلولین کا دن کہا جاتا ہے، اور اس روز لوگ برے چہرے بناتے ہیں، خوفناک ڈریسز پہنتے ہیں، چہرے بناتے ہیں، اور مردوں جیسی اپنی حالت کو وہ کرتے ہیں۔ بہت سارے مارچ ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے کہ کیا
ہمارے یہاں یہ جو دن منایا جاتا ہے جسے آل سینٹ کا نام دے دیا گیا، اس کو اور اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جو لوگ پیچھے سے میرے ساتھ چلتے آئے ہیں اور کلام خدا کو سیکھتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جب قضات کی کتاب میں سے خدا کے کلام کو سنا تھا، جس میں سیمسن کے حوالہ سے ہم نے خدا کے کلام کو سنا تھا، تو اس میں قضات کی کتاب کے شروع میں ایک بہت زبردست چیز ہمیں ملتی ہے کہ اس وقت قاضیوں کا دور تھا، یہودیوں کے پاس کوئی بادشاہ نہ تھا۔ تو یہودیوں نے کہ جو مذہبی رہنما تھے ان کے پاس گئے لوگ کہ بھائی ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، قاضیوں سے جی خدا سے بات کرو جی، آپ جو مذہبی رہنما، تاکہ ہم اس مسئلے کو سالو کریں۔ تو انہوں نے جب خدا سے بات کی تو خدا نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں ایک تاریخی جملہ ہے کہ اس نے کہا پھر جو بادشاہ زمین پر جو کام کرے گا وہ پھر وہ جانے اور یہ جانے۔ یہ لوگ ضد کر کے انہوں نے بادشاہ مانگ لیا اور پھر خدا سے یہ مانگ کر انہوں نے ساؤل اور پھر داؤد اور ایسے دیگر بادشاہ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع۔ یہ بادشاہی کا سلسلہ چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب اپنے لوگوں کو پیچھے ہم دیکھتے ہیں ملک مصر سے نکال لایا رہا تھا، ملک کنعان میں جب داخل کرنے والا تھا تو اس نے ان سے کہا تھا کہ تو نے جب اس ملک میں جاؤ گے تو ملک جو ہے نا وہ ہے بت پرست۔ وہ کیا ہے جی؟ بت پرست ملک ہے، اور تم اس ملک میں جا کر ان کے بتوں کی پوجا پرستش نہیں کرتے۔ وہاں جو لوگ میرے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کا میسج سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا میں جب ہم میسج سن رہے تھے تو ہم سیکھ رہے تھے کہ وہاں ارتمس دیوی کا مندر تھا اور لوگ وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں گزرانتے تھے، جانوروں کی گزرانتے تھے اور دیگر طور سے قربانیاں گزرانتے تھے۔ اب یہ جو تھے کنعان کے لوگ یہ بال دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ یہ کس کی پرستش کرتے تھے؟ یہ بال دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور اس کے حضور اپنی قربانیاں گزرانتے اور ان کے حضور وہ اپنے قربان گاہ پر ساری جو قربانیاں تھی گزرانتے تھے اور اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے، مختلف انداز سے اس کے حضور وہ پیش ہوتے تھے۔ خدا نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ آپ نے ان کے پاس جو لوگ اس میسج کو سن چکے ہیں کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ غیر اقوام میں شادی نہیں کرنی۔ خدا نے اس سے بھی انہیں منع کر رکھا تھا، خدا نے اس سے بھی انہیں منع کر رکھا تھا کہ تم نے نہ ان سے شادی کرنی ہے، نہ ان کے بتوں کی پوجا کرنی ہے اور نہ ہی ان کے دیوتاؤں کو اپنے خدا ماننا۔ اب یہ ساری باتیں چلتے چلتے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے جا کر وہی کام کیا جس سے خدا کو نفرت تھی، جس سے خدا کو کیا تھی؟ نفرت تھی۔ آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، یرمیہ 32واں باب ہے، اس کی 33ویں آیت۔ یرمیہ 32واں باب 33ویں آیت۔ کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور منہ نہ کیا،
ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور ہر وقت تعلیم دی تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں، بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں۔ اور انہوں نے بال کے اونچے مقام جو بن ہنوم کی وادی میں ہیں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مولک کے لیے آگ میں سے گزرانے، جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروہ کام کر کے یہودا کو گناہ گار۔ انہوں نے کیا کیا کہ بال دیوتا کے آگے اپنے بچوں کو پیش کیا۔ بال دیوتا کے آگے کیا کیا؟ اگر کرنتھس کی کلیسیا ارتمس کی دیوی کے حضور پیش کرتے تھے تو یہ لوگ بال کے حضور اپنے اولاد کو پیش کر دیتے تھے، جانوروں کو پیش کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اتنا تھا کہ جب یسوع مسیح روئے زمین پر آئے تو اس وقت بھی لوگ اسی پریکٹس میں شامل ہوئے۔ پھر نہ صرف اس وقت شامل تھے بلکہ جب خداوند آسمان پر چلے گئے اور پہلی صدی آ گئی تو اس وقت بھی شاگردوں کا پھر رسولوں کا دور تھا، لوگ اسی پریکٹس میں شامل۔ یہی بات افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ سے ان پر ظاہر کرتا ہے، جو آج حوالہ پڑھا گیا ہے۔ اور اس نے تمہیں زندہ بھی کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمبرداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتے، اور ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسموں کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، جیسے لوگوں کو دیکھتے تھے ویسے ہی پرانی حرکات کرتے تھے۔ یہاں لکھا ہے ہوا کے علمبردار، یہاں پر ڈائریکٹ ابلیس کی بات کی جا رہی ہے۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کہ جیسے وہ کام کرتا تھا ویسے وہ چاہتا تھا لوگ ویسے کام کرتے تھے۔ مکاشفہ کی کتاب کا 2 باب ہے، وہاں افسس کی کلیسیا کے حوالہ سے خدا بات کرتا ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، افسس کی جو کلیسیا ہے اس کی خدا تعریف بھی کرتا ہے۔ 2 آیت سے، 2 باب کی 2 آیت، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں، یہ بھی کہ تو بدوں کو نہیں دیکھ سکتا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ بہت سارے جھوٹے انبیاء اکرام جو بال یا ارتمس یا دیگر دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، خدا کا بھی نام لیتے تھے اور وہ بھی ان میں شامل تھے۔ قصہ مختصر اس بات کو تھوڑا سا ایک اور آیت سے کھولنا چاہوں گا۔ مکاشفہ 2 باب کی 9 آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب سمرانہ کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے تو وہاں لکھا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں ان کو لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے تو یہودی، اپنے آپ کو یہودی بھی ظاہر کرتے تھے پر یہودی تھے نہیں۔ اب یہ کل ملا کے سارے کیا کر رہے تھے؟ یہ کر یہ رہے تھے کہ خدا کا بھی نام لے رہے تھے، بیک وقت جو 2 کشتیوں کے سوار تھے۔ کلیسیا دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی دیوتاؤں کے پاس بھی جاتی تھی۔ آج ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں، ایون ہمارے شہر کے اندر ایسے مقامات ہیں، شہر کے اندر جگہیں ہیں، کچھ علاقے ہیں جن میں رنچوڑ، سلاٹر، لیاری کے علاقے جو ہیں بالخصوص، جہاں
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں وہاں یسوع مسیح کی کراس بھی پڑی ہوگی، یسوع مسیح کی تصویر بھی پڑی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ دیگر دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بھی پڑی۔ تو لوگ کیا کر رہے تھے کہ بیک وقت دونوں کشتیوں کے سوار، بیک وقت دونوں کشتیوں پر چل رہے تھے۔ ہو یہ رہا تھا کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں۔ اچھا، یہ کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے کہ جو ہمارے عزیز دنیا میں سے جا چکے ہیں نا، بالخصوص ہمارا ایک بہت بڑا جو کلیسیا کا فرقہ ہے، جو حصہ ہے، وہ اگر آپ کلیسیائی ہسٹری دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے عزیز ان کے گزر جاتے تھے، ان کے نجات کے سرٹیفکیٹس وہ لوگ دیتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیسے لیتے تھے اور نجات کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے، اور جن لوگوں کے بپتسمے نہ ہوئے ہوتے تھے ان کو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے یا خرچے کے لیے ان کی قبروں پر ان کو لے کر جاتے تھے، اور قبر پر کھڑا کر کے خاندان کے ایک شخص کو اس کے حصے کا بپتسمہ دے دیتے اور کہتے تھے جی اس کو بپتسمہ دے دیا گیا، اور وہ لہٰذا جی آپ کا جو عزیز ہے وہ اب شامل ہو گیا ہے خدا کے خاندان، اور پھر اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ 6 صدی عیسوی میں پھر ایک پوپ نے فیصلہ کیا کہ کلیسیا جو ہے یہ تو بہت ساری معاملات میں آگے جا چکی۔ پھر اس نے ایک کام کیا کہ اس نے اس دن کا نام جو تھا وہ آل سینٹ کے نام سے پہلے کہ ایسا ہے کہ تمام مقدسین کا دن اسے کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ اب ان لوگوں کو مقدسین کہا جا رہا ہے جو دنیا میں نہیں، جو دنیا میں نہیں ہے، جو روئے زمین سے جا چکے ہیں۔ اب جو جا چکے ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں؟ وائس کی کتاب کا حوالہ میرے ساتھ نکالیے، 12ویں باب کو ہم دیکھیں گے، اس کی 6 آیت۔ جو روئے زمین سے جا چکے ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں؟ چھٹی آیت سے، پیشتر اس کے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس سے نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل ہے، وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ خاک خاک سے، یعنی کہ جو عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کس میں؟ وہ تو خاک جو ہے وہ مٹی جا کے مٹی کے ساتھ مل گئی ہے، اور روح کہاں گئی ہے؟ جہاں سے، یعنی کہ خدا کے پاس۔ اب جو روح چلی گئی ہے جس کا زمین پر کچھ نہیں رہا، خاک بھی مٹی ہو گئی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے اپنے والدین بھی اب روئے زمین پر نہیں۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے ملیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامہ میں بھی لوگ اس بات کو رکھتے تھے اپنے اندر کہ ہم کسی طریقے فعال گیری کروائیں، کسی طریقے اپنے ان لوگوں سے ملیں جو روئے زمین پر نہیں۔ ساؤل تو دیکھیں وہ جادوگر عورت کے پاس چلا جاتا ہے کہ مجھے عاصم کس سے ملوا؟ سیمول کی روح میرے لیے لے کر آ۔ تو وہ عورت کون تھی؟ وہ جادوگر۔ اب جادوگر عورت سیمول کی روح کو کیسے بلا سکتی؟ جادو سے، علم سے؟ ایسے ہی بہت ساری پچھلے دنوں BBC پہ بھی اور وائس آف امریکہ پہ بھی ایک سٹوری بڑی انہوں نے ویڈیو مشہور ہوئی ہے، وہ میں نے اپنے پیج پہ بھی شیئر کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جاپان سے ایک عورت کی بیٹی فوت ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئی تو اس کی دکھ میں بڑی وہ پریشان تھی، روتی تھی، تو انہوں نے ایک 3D اس کے لیے تیار کیا ہے، وہ چشمہ پہنا کے اسے دکھاتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو وہاں پر چلتے پھرتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو،
اور وہ اس سے باتیں کرتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ لوگ اپنے ان عزیزوں سے بات کر رہے ہیں جن سے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن کیا یہ سب ممکن ہے ہم ان عزیزوں سے بات کر سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم ان کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بہت ساری اقوام نے، بالخصوص بر اعظم ایشیا میں ہی یہ بات پائی جاتی ہے. آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آپ کو کہیں کوئی مزار، کہیں کوئی بیبے، کہیں کوئی بابا نہیں نظر آئے گا. کچھ بھی نہیں ایسا منظر نظر آئے گا. اس صرف بر اعظم ایشیا کے اندر پائی جاتی ہے بات کہ یہاں دربار بنائے جاتے ہیں. ان لوگوں کی منتیں پھر کون پوری کرتا ہوگا؟ ہم لوگ ایسے بنا لیتے ہیں اور اپنی، ایسا کوئی سین نہیں ہے. وہ زمین سے جو چلا گیا ہے اب اس کو اپنا ناتا جو ہے وہ آپ اپنا حساب کرے گا. ہم اس غریب لازر کی مثال کو دیکھ سکتے ہیں. غریب لازر جب روئے زمین سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوا؟ اس نے زمین پہ دیکھا، ہو اس نے کہا مجھے وقت دیا جائے تاکہ میں اپنے بھائیوں کو جا کر آسن کیا کروں، سمجھا سکوں. نہیں، اب تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ان کے پاس خدا کا کلام ہے، ان کے پاس خدا کے خادم ہیں. ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کے پاس جائیں. ان کے پاس جو خدا کے خادم ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ ان سے رجوع کریں تاکہ وہ ان کے ساتھ، ان سے تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو کیا کر سکیں، بہتر کر سکیں. خدا کو اس بات سے کراہیت ہے. پہلا حکم، سب سے پہلا کیا حکم ہے جی؟ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت، اس کی پرستش کر. خدا نہیں چاہتا کہ کسی اور کی ہم پرستش کریں، خواہ وہ دیوی دیوتا ہو، خواہ وہ کوئی انسان. خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے، پہلا اور بڑا حکم کیا ہے؟ پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں. پہلا اور بڑا حکم یہ ہے. اور جب ہم اس حکم کو بھول جاتے ہیں نا تو یہاں سے پھر کہانی جو ہے، سٹارٹنگ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بات نہیں ہے. ابلیس جو ہے اس کے بہت سارے روپ، کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتہ بن کے آ جاتا ہے. ابلیس کے کیسے آ جاتا ہے؟ نورانی فرشتہ بن کے روپ دھار کے آ جاتا ہے اور وہ ایسے باتیں کر جاتا ہے. ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے. ہمیں سمجھ لیں کہ ہم ایک ایسے کچے دھاگے کی دور پہ چل رہے ہیں جہاں ہم کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر خدا ان سے دور ہو سکتے ہیں. یہ عزیزوں کے لیے اپنا احساس رکھنا یہ بری بات نہیں ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ ہم ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، ان کی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہتا کہ ہم ان کی قبروں پر نہ جائیں. لیکن یہ ان کے لیے اب ہم یہاں پر دیگیں چڑھائیں، ان کے دن منائیں، ان کے لیے بڑے دعائیں کریں. وہ اپنا وقت روئے زمین پر گزار، جتنا وقت ان کا تھا وہ گزار چکے ہیں. اپنا حساب اب وہ دیں گے، ہم اپنا حساب دیں گے. خدا کے حضور ہر زندگی نے اپنا حساب دیا. ہاں، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے 7ویں باب میں ذرا میرے ساتھ حوالہ نکالیے. وہاں ایک شک ہے جہاں خدا 7ویں باب میں
13वीं आयत से, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीह शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं, बल्कि मर्द जो बा ईमान ना हो अगर वो जुदा हो तो जुदा हो ने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने अपने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया। खुदा हमें पाक ठहराता है, लेकिन ठहराता किस तरह? क्या हम कुर्बानियों के तौर से, जैसे पुराने अहदनामा में लोग या पुराने दौर के लोग जो थे वो कुर्बानियां चढ़ा के अपने आप को पाक कर रहे थे, वैसे हम पाक हो सकते हैं? या कोई और तरीका है? लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया, और वो है यीशु का नाम। और लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके मार खाने से हमने जिंदगी पाई, उसकी कुर्बानी के वसीला से हमने जिंदगी पाई, उसकी मौत के वसीला से हमारी मौत जाती रही है, उसकी कुर्बानी के वसीला से कुर्बानियां जाती रही हैं। उसने कुर्बान होकर हमें कुर्बानियों से हमारी खलासी करा दी। और जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र करते हैं, उसकी मौत का जिक्र करते हैं, तो नए अहदनामा में इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह की मौत के बाद जब भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सोए हुए का इस्तेमाल हुआ है। फिर मौत का लफ्ज, मरने का, इंतकाल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ। फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? सोए हुए। और जो सो गए हैं वो उठ खड़े होंगे। हमारे जो अजीज हैं वो सोए हुए हैं। और तस्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला जो आम खत है 5वें बाब में, वहां बड़ी तफसील से लिखा है। मेरे साथ हवाला निकालिए, पहला तस्लीकियों 5वां बाब। उससे पहले 5वें बाब से पहले हम पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत। इसलिए पहला तस्लीकियों पहला बाब 9वीं आयत और 10वीं आयत, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास आना हमारा कैसा हो कि तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु मसीह को, के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो बुत परस्त थे, अब उनको क्या कर दिया है? वो बुत परस्ती से निकलकर जिंदा खुदा की परस्तिश की तरफ से आ गए हैं और उसके बेटे के आसमान से आने के मुंतजिर हैं। अब जब वो आएगा तो क्या होगा? चौथा बाब 15वीं आयत से, चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली, ये जुमला बड़ा है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली। अब हमने एक दूसरे की क्या होना है? तसल्ली का बाइस बनना है। किन बातों से? खुदा के कलाम की बातों से। खुदा के कलाम की किन बातों से? कि खुदा ने हमें बुत परस्ती से निकालकर जिंदा खुदा की परस्तिश पर लाया है और अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से हमें आजाद कर दिया है। कुर्बानियों से हम आजाद हो चुके हैं, मौत से, और हमारे जो अजीज दुनिया से जा चुके हैं वो खुदा उनमें सो, वो हलाक नहीं बल्कि वो खुदा उनके पास। 22वीं किताब में हमने सीखा ना कि खाक खाक में जा मिलती है और रूह कहां? जहां से आती है, और वहीं इनके खुदाउन के पास से। पिछले हफ्ते हमने इस बात को सीखा है कि खुदाउन ने क्या किया था? इंसान के नथनों में दम फूंका था।
اور وہ روح واپس خدا کے پاس جب چلی جاتی ہے، اگر کوئی روح خدا کے پاس ہے تو وہ تکلیف میں ہوگی، وہ تکلیف میں ہوگی۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ خدا کے پاس نہیں نا سکون میں، تو پھر ہماری دیگیں، پھر ہمارے جو ہار چڑھانا، یہ پروگرام کرنا، یہ سارے بے فضول ہیں۔ کیونکہ اگر اس کو خدا کے پاس سکون نہیں ہے تو پھر زمین سے چیزیں بھیجنے کا بھی چکر کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہم کس بات میں دلیری کو لیں کہ ہمارا جو عزیز ہے وہ کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ جو خدا کے پاس ہے وہ تو پھر اچھی جگہ پر ہے۔ ہم بری جگہ پر ہیں، ہم دکھ اور تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگ دستی، تنگ حالی میں ہیں، لیکن جو خدا کے پاس، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، کیونکہ ساری دنیا کو تو خدا ہی دیتا ہے نا۔ جب خدا دیتا ہے تو جو خدا کے پاس ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ تو خوشحال ہے۔ تو پھر اچھا کون ہوا، ہم یا وہ اچھی جگہ پر ہوا۔ اور اگر وہ اچھی جگہ پر ہے تو پھر ان باتوں سے ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے، ان باتوں سے ہمیں ایک دوسرے کو دلیری دینی ہے، یا دوبارہ سے ہم قبرستانوں میں جائیں، قبروں کے اوپر بہت سارے پھول پتیاں اور یہ سب کچھ چڑھائیں۔ میں قبروں پر جانے سے منع نہیں کر رہا کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر نہ جائیں، لیکن ان کے دن نہ بنائیں۔ ان کے لیے اب ہم یہاں سے کوئی اتنا فروٹ اور یہ دن ایسا نہ کریں، برائے مہربانی، اس سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی زندہ کے لیے اس کی مدد کر دیں، کسی زندہ انسان کی مدد کر دیں، بجائے آپ مردہ کے لیے اتنا اپنا نقصان کریں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔